السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شائننگ اسٹارس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کرنٹ افیئرس کو 7 مئی 2020 کو، اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے، اور اس میں دیکھیں گے کیا انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون سے ڈیفیکلٹ ورڈس کی میننگس ہیں، اور میں ان میں ساتھ میں آپ کو انگلش کے ساتھ آپ کو اردو میں بھی سمجھاتی جاؤں گی کیا اس کی انفارمیشن ہے۔ تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، کووڈ-19 نیشن وائڈ ٹیلی ہم کہتے ہیں ٹوٹل یا کرنٹ اسکور کو۔ سورس جو ہے وہ ایز اے ورب یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا۔ 224,073 The nationwide tally of COVID-19 patients stands at 24,073 with 9,077 cases in Punjab, 8,640 in Sindh, 3,712 in Khyber Pakhtunkhwa, 1,659 in Balochistan, 388 in Gilgit-Baltistan, 721 in Islamabad and 76 in Azad Jammu and Kashmir۔ تو جی یہ ایک نیشنل لیول پہ رپورٹ ہے جو کہ آج تک کی، یعنی کہ 7 مئی کی جو ہماری اپڈیٹ ہے کووڈ-19 سے ریلیٹڈ، جو ہمارے پاس وائرس ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، اس کی جو تعداد ہے وہ نیشنل لیول پہ 24,073 تک پہنچ چکی، جن میں ڈفرینٹ پروونسز کی انہوں نے کیسز کو بتایا ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے پاکستان میں مس ویٹ ٹارگیٹس ان آن گوئنگ سیزن، ایکسیسو رینز اینڈ دا اٹیک آف یلو ریڈ رسٹ وائرس آن دا اسٹیپل ہم کہتے ہیں کسی چیز کا اہم ویٹ کراپ ان سم پارٹس آف دا پنجاب may have initially caused some losses. The government's Federal Committee on Agriculture (FCA) had set a production target of 27.03 million tons from 9.2 hectares in 2020۔ تو جی یہ جو گندم کا برآن یا گندم کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس وقت، وہ ہم نہیں اچیو کر سکے ہیں اس سیزن میں اس دفعہ، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بارش زیادہ ہوئی، دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ جو یلو لیف رسٹ وائرس جو آیا ہے، جو گندم میں وائرس ایک لگا، تو وہ اس نے جو ہے بہت زیادہ گندم کی جو فصل ہے اس کو خراب کیا۔ اس کے علاوہ جو پروڈکشن ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ 27.03 ملین ٹنز تھا اور 2020 تک کا، تو جو کہ فیڈرل کمیٹی آن ایگریکلچر (FCA) نے سیٹ کیا تھا 2020 کے لیے، لیکن وہ اچیو نہیں ہو سکا۔ یہ انفارمیشن تھی آج کی۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے پاکستان امبریسز کہتے ہیں ہم گلے لگانے کو، زگ زیگ ٹیکنالوجی لیڈ برک کلنز نا ایسی وہ ہوتی ہے جہاں پہ کہ جو اینٹیں ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹو فائٹ ایئر پولوشن۔ The real difference between the traditional fixed chimney bulbs, trunk kilns (FCBTK) and the zigzag technology-driven brick kilns is that in the former placement of bricks is done in the street pattern, whereas in the latter the bricks are placed in the zigzag pattern. The zigzag pattern allows to efficiently maneuver. یہ ایز اے ناؤن یوز ہے جس کا مطلب آپریشن یا کسی چیز کی ایکٹیویٹی کرنا، دا ایئر فار ہیٹنگ پرپسز۔ تو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے بہت فارملی ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، زگ زیگ ٹیکنالوجی، اینٹیں بنانے کے لیے، وہ جی ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے تاکہ ہم ایئر پولوشن سے لڑ سکیں۔ اس میں جو بیسک ڈفرینس بتایا گیا ہے کہ جو ہم پہلے ٹیکنالوجی یوز کرتے تھے اس میں اور جو اب نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے اس میں کیا فرق ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جو ہم پہلے یوز کرتے تھے ٹریڈیشنل فکس چمنی بلبس ٹرنچ کلز تھیں، ٹھیک ہے، اور اب ہم یوز کر رہے ہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی۔ اس میں یہ ہوگا کہ پہلے جو تھا اسٹریٹ پیٹرن پہ رکھا جاتی تھی اینٹوں کو، اور اب ہم زگ زیگ پیٹرن پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو زگ زیگ پیٹرن وہ الاؤ کرے گا کہ ہم زیادہ جو ہے ایکٹیویٹیز جو ہیں جو ایئر میں جاتی ہیں ہیٹنگ پرپسز کے لیے، اس چیز کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، اس سے زیادہ نہیں جائے گی۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے پاکستان اسٹیپ سروسز سورس ہم کہتے ہیں
کسی چیز کے اضافے کو ٹو روپیز 1.3 ٹریلین. دا پبلک ڈیپٹ سروسنگ کاسٹ jumped to rupees 1.9 trillion in the first 9 months of the current fiscal year, which was equal to 79% of net federal receipts, highlighting adverse implication of flawed taxation and monetary policy, showed the latest data of the Ministry of Finance. تو جی اس نیوز کے مطابق نمبر 4 پہ ہمارے پاس جو نیوز ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیپٹ سروسنگ ہے وہ بڑھ چکا ہے تقریباً روپیز 1.9 ٹریلین تک، اور اس کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ ہم نے پہلے 9 مہینوں میں جو کرنٹ فسکل ایئر جو چل رہا تھا ہمارا، اس میں پہلے 9 مہینوں میں جو ہے جمپ کر چکے ہیں ہم روپیز 1.9 ٹریلین تک، جو کہ ایکول ہے تقریباً 79% کے. اور جو ہے یہ اثر کرے گا ہماری ٹیکسیشن پہ بھی، ہماری مانیٹری پالیسیز پہ بھی اثر کرے گا، اور یہ جو ڈیٹا ہے شو کیا گیا ہے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے. نمبر 5، شہزاد جی دادا اپوائنٹڈ ایز UBL President CEO. The ongoing Chief Executive Officer CEO of Standard Chartered Bank, Shahzad G. Dada, has been appointed as a President and CEO of United Bank Limited (UBL). تو جی اس نیوز کے مطابق کل کی نیوز میں جو تھا، انہوں نے شہزاد جی دادا نے انہوں نے ریزائن کیا تھا یونائٹیڈ بینک لمیٹڈ سے. آپ میری پچھلی ویڈیو میں بھی سن سکتے ہوں گے، اور میں نے انفارمیشن دی تھی. اور اب کی آج کی یہ نیوز ہے کہ جی انہیں ایز اے CEO آف UBL اپوائنٹ کر لیا گیا ہے، اور ان کے پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیے ہیں. نمبر 6 پہ ہمارے پاس astronomers find closest black hole to Earth except more. European astronomers have found the closest black hole to Earth, yet so near that two stars dancing with it can be seen by naked eyes. Naked کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. Of course, close is relative on the galactic scale. Galactic کہتے ہیں جو گلیسیز سے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. This black hole is about 1000 light years away and each light year is equal to 9.5 ٹریلین کلومیٹر. تو جی اس نیوز کے مطابق یہ ہے کہ جو ایسٹرونامرز ہیں انہوں نے ہمارے دنیا کے پاس، ہماری ارتھ کے پاس جو ہے انہوں نے ایک بلیک ہول دیکھا ہے. یہ یورپین ایسٹرونامرز ہیں، ان کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ وہ 2 اسٹارز اس کے ارد گرد جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ہم اپنی آنکھوں سے یہاں سے بیٹھے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک اور انفارمیشن انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو بلیک ہول ہے 100 لائٹ ایئرز اوے ہے ہم سے، جو کہ ایچ لائٹ ایئر ہے وہ ایکول ہے 9.5 ٹریلین کلومیٹرز کے. تو نمبر 7 پر ہمارے پاس رپورٹ ہے فارمر عراقی انٹیلیجنس چیف اپرووڈ ایز نیو پریمیئر ہم کہتے ہیں وزیر اعظم کو. The majority of 255 legislator attending the session approved the government plan, and the majority of cabinet minister proposed by Mustafa Al-Khadimi officially inaugurated him as Iraq's 6th premier since 2003 and ending 5 months of the leadership void. Void ہم جی کہتے ہیں ایز این ایگجیکٹو یوز ہوتا ہے، ناؤن یوز ہوتا ہے، ورب یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہے خالی، یعنی ایمٹی، نل. تو جی اس نیوز کے مطابق یہ ہے کہ جو عراقی انٹیلیجنس چیف جو تھے ان کو اب نیا وزیر اعظم، چھٹا نیا وزیر اعظم عراق کا جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے آفیشلی. تو اس نیوز کے مطابق یہ ہے کہ مصطفیٰ الخدیمی صاحب جو ہیں وہ اب 6 پرائم منسٹر ہیں وہاں کے. اور یہ جو ہے 6 پریمیئرشپ جو آئی ہے یہ تقریباً 2003 سے لے کے اب تک کی بات ہے، جس میں 5 مہینے پہلے تک یہ جو لیڈرشپ تھی یہ خالی تھی، کسی نے نہیں لی تھی. نمبر 8 تو ہمارے پاس ہے IMF approves $214 billion to Nepal to address COVID-19 pandemic. پینڈیمک ہم کہتے ہیں وبا کو. The International Monetary Fund (IMF) said COVID-19 is having a severe impact on Iraq's remittances. Remittances ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پیمنٹ کو، اور یہ ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے. Tourism and domestic activity as such as it will substantially اس کا مطلب ہے کافی weaken the country's GDP growth, balance of payments and fiscal position. تو جی IMF نے $214 بلین جو ہے وہ نیپال کے لیے اپروو کر دیا ہے
ٹو یہ تاکہ کووڈ-19 یہ جو وبا ہمارے پاس پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، تو اس سے لڑا جا سکے. تو اس کے اکارڈنگ، اس نیوز کے اکارڈنگ یہ ہے کہ نیپال کی جو جتنی بھی پیمنٹس تھیں، جتنے بھی ان کے تھے، اور ٹورزم پہ تھا، اور جو بھی ان کی ملک میں ایکٹیویٹیز جو بھی ان کی ہوتی تھیں کمائی کے حساب سے، وہ سب جو ہے کافی اس کے اوپر اثرات ہوئے اس وبا کی وجہ سے. تو اس لیے جی آئی ایم ایف نے ان کو یہ لون پاس کر دیا. نمبر 9 کا بس ہے پومپیو اسٹیپس اپ کرٹیسزم آف چائنا اوور کورونا وائرس بٹ ایزز آف ووہان لیب کلیم. ٹروتھ ٹیلنگ اینڈ کالس فار ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی ہم کہتے ہیں شفافیت کو. آرنٹ اباؤٹ پالیٹکس، اٹ از اباؤٹ بلنگ. بلنگ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں گنڈا گردی کو. اٹ از ناٹ اباؤٹ بلیم، مطلب ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے. پومپیو سیٹ it is about the ongoing need to save American lives. This is an ongoing threat. تو جی پومپیو صاحب جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کرٹیسزم اٹھایا ہے چائنا کے خلاف کہ اس کرونا وائرس پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے پالیٹکس نہیں ہے، اس میں نہ ہی کسی قسم کی کوئی گنڈا گردی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا ہم الزام لگا رہے ہیں. لیکن یہ بات ہے ہماری امریکن لوگوں کی زندگیوں کی، اور یہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑا اس وقت کا موجودہ تھریڈ ہے. نمبر 10 ہمارے پاس ہے پاورفل ارتھ کوئک شیکس انڈونیشیا نو انجریز. The earthquake measured a preliminary magnitude 6.8 and was centered below the sea at the depth of 107 km 67 miles, the US Geological Survey said. تو جی انڈونیشیا میں بہت زیادہ جو ہے ارتھکویک آیا، بہت پاورفل آیا ہے، بہت زیادہ میگنیچیوڈ اس کا تھا، تقریباً 6.8، اور جو ہے وہ سمندر کے نیچے اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ تھی 107 کلومیٹرز، اور لیکن کوئی انجریز نہیں ہوئیں، اور یہ رپورٹ جو ہے یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق ہے. تو یہ تھی آج کی کرنٹ افیئرز اور کرنٹ نیوز، اور جو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اپنا فیڈ بیک دیں، اپنا کامنٹس دیں، اپنا فیڈ بیک میں بتائیں کہ کس طرح آپ کو ہماری ویڈیوز لگ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.